بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں یونس پاٹ۔ آپ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ خصوصی کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ہے۔ آج 5 اگست ہے۔ آج 5 اگست یعنی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ کشمیری عوام آج کے دن کو یوم سوگ، یوم استحصال اور احتجاج کے طور پر مناتی ہے۔ مودی سرکار نے اپنے سابق دور میں آج کے دن یہاں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں اپنی انتہا پسندی کرتے ہوئے کچھ چینجنگ لانا چاہی تھی، جس پر کشمیری عوام سمیت دنیا بھر کی NGOs سراپا احتجاج ہیں، اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان کی اپنی خواہش پر اپنے فیصلے کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ مودی سرکار نے وہاں ڈومیسل کا نفاذ کر کے کوئی تقریباً 20 لاکھ بھارتی شہریوں کو وہاں آباد کاری کر کے اس کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے جو کوشش کی، کشمیری آج بھی اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے لیے کئی ایک جیلوں میں بند ہیں، کئی جیلوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کے دن ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ بھارت سے یہ مطالبہ کرتا آیا ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی عوام کی اپنی خواہشات کے مطابق انہیں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے، آپ کو یہ مظالم بند کرنے چاہیے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب جاوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئر تجزیہ کاروں کی خدمات حاصل کریں گے۔ پہلے میں گریز صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی گریز صاحب، آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں سوگ کا دن کشمیریوں کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ آج کے دن جب کشمیریوں پر جو مظالم ڈھایا گیا اس کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ اس حوالے سے NGOs تو کافی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک اقوام متحدہ کو جو پوری دنیا میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے سب کی ہوں پر نظریں ہوتی ہیں، اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو کہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ اس حوالے سے جناب کچھ آپ بھی فرمائیے گا تاکہ ناظرین کو ہم اس پر کچھ حقائق بتا سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس بھٹ صاحب، یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس پہ 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، 1965 کی، 1971 کی اور 1999 کی، جو کارگل کے میں ہوئی اور اس کا سارا سلسلہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ہمیشہ یعنی کہ یہ UN کی قرارداد کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی نہ دیکھا جا رہا ہے نہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کہاں وہ UN کے جو قوانین ہے اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن جی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اور آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم و ستم کشمیریوں پہ ہوا، آپ نے خود بھی آپ پڑھتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں کہ more than 1 لاکھ جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کشمیریوں کے گھروں میں داخل ہو کے انڈین آرمی نے جو خواتین کی بے عزتی کی ہیں جی، بچے یتیم ہو گئے اور اتنا ظلم و ستم کیا کہ اپاہج کر دیا بے شمار لوگوں کو، اور کاروبار وہاں پہ ختم کر دیا ہیں جی۔ پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ نہ کبھی UN بولی ہے، اور نہ ہماری more than 185 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر، حالانکہ جتنا ہر روز ہر جگہ پہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن کہاں وہ تنظیمیں سو گئیں اور کہاں وہ جو ہے اپنا UN سوئی ہوئی ہے
کہ کیوں نہیں یو این او نے جو فیصلہ کیا اس عمل درآمد کرایا جاتا اور ان چیزوں کو آگے لے کے جایا جاتا. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس 2 ارب کے قریب یعنی 1.8 ارب جو ہیں وہ مسلم ہیں, جو تقریباً اسلامک کنٹریز جو ہیں 57 کنٹریز ہیں, اور ان میں سے کوئی 27-28 عرب ممالک ہیں. کبھی کسی نے کبھی اس کے اوپر مسلمانوں اتنی بڑی تعداد ہو مسلمانوں کی اور ایک جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو اور کوئی آواز نہ نکل رہی ہو, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ہم نے بھی ہم بھی قصوروار ہیں, ہم بھی اچھا اس کے گریز جو صاحب, ہیں. ہمیں عبداللہ ملک صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر اینالسٹ ہیں, حقائق کے قریب بات کرتے ہیں, ان سے ذرا اس پہ موقف جان لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, پھر آپ سے بات ہیں. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبداللہ ملک صاحب, آج کا دن جو ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انڈیا کے مقبوضہ علاقے جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے حوالے سے یوم سوگ, یوم استحصال, یوم جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس حوالے سے منایا جاتا ہے کہ وہاں ہونے والی جو زیادتیاں ہیں وہ بند کی جائیں. یو این او کمیشن کے مطابق جو فیصلہ ہے اس کا جو ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے, عمل درآمد کیا جائے. تو یہ ہونے والی زیادتیاں کیا بند نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یو این او قوانین کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہر ملک کرتا رہے گا, اور اس کے لیے بھارت کو کیوں نکیل نہیں ڈالی جا رہی جناب؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے. اور جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور جو آئینی حقوق تھے وہ معطل کیے تھے, اس کی بنیاد پر آج ان 5 سالوں کے ظلم و ستم کو یاد کرتے ہوئے پوری دنیا آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بنا رہی ہے. نہ صرف اظہار یکجہتی بنا رہی ہے بلکہ انڈیا نے جو کچھ پچھلے 5 سالوں میں کشمیری عوام کے ساتھ کیا اس پر انڈیا کے جو ادارے ہیں, انڈیا کی جو فورسز ہیں, وہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں ان کو کنڈیم بھی کر رہی ہے. اور جس انداز میں وہاں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, خواتین کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں, معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں عالم اسلام خاموش ہے وہاں جو یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہیں. اور جو یونائٹڈ نیشن کے اداروں میں جو اداریت کے حوالے سے جو قراردادیں پینڈنگ پڑی ہیں ان پر خاطر خواہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم تو حیران ہیں کہ دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں, جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں, جو آج بنگلہ دیش میں جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے رائٹس کے درمیان, ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, لیکن کشمیری جو اپنے اقتداریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور سر عام ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ مظالم دنیا کے ان مہذب ممالک کو نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو OIC کے ممالک ہیں, ماشاءاللہ 42 کے قریب ہم اسلامی ممالک ہیں, لیکن ہم میں کشمیر کے معاملے میں کوئی یونٹی نہیں ہے, کوئی ہمارا واضح موقف نہیں ہے. یہاں تک کہ اب ظاہر ہے جب کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں مسلم ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں. ہم جموں کشمیر کو فلسطین کے ایشو کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ جس طرح فلسطین میں 60-70 ہزار کے قریب انسانی جانوں کو کچل دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن صرف قراردادیں ہی آ رہی ہیں, لیکن عملی طور پر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. ہمارے اپنے مسلم ممالک میں اسرائیل کے سفارت خانے ہیں, انڈیا کے سفارت خانے ہیں, لیکن مجال ہے کہ کوئی کہے کہ آپ نے یہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں, آپ نے جو یونائٹڈ نیشن قراردادوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں, لہٰذا آپ اپنا سفارت خانہ بند کر دیں. آج بھی سعودی عرب میں بھی جو انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کو ریڈ کارپیٹ دیا جاتا ہے, تو ہم اوروں کی کیا بات کریں جب ہمارے اپنے مسلم ممالک ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے, لیکن جہاں مسلمان اپنے ہی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب, آج کے دن کے حوالے سے جو جموں کشمیر میں انسانی جانوں کی ضیاع ہو رہا ہے, لوگوں کو تشدد کیا جا رہا ہے,
ہم سول سوسائٹی کے طور پر اینالسٹ کے طور پر اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کی اخلاقی مدد ہے اور ان کی جو مظالم کے خلاف آواز ہے وہ ہر سطح پہ بلند کرتے رہیں گے. میں آپ کے چینل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جموں کشمیر میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, آج جس طرح آپ اس کی آواز بلند کر رہے ہیں, آپ کا ایک کردار ہے, ہم اسے اللہ کے قابل تحسین سمجھتے ہیں اور آپ قابل تعریف ہیں کہ آج آپ نے 5 اگست پر کشمیری بھائیوں کو نہ صرف یاد رکھا بل ان کے خلاف جو کروائیاں ہو رہی ہیں اس کو مذمت بھی کیا. اچھا ملک صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلا کشمیر کے حوالے سے فرنٹ لائن پر بڑی بات کرتا تھا, آج بیان بازی کی حد تک باتیں رہ گئی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند نہ کرنے کے کئی نقصانات بھی سامنے آئے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا بعد میں سری لنکا میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد فلسطین میں شروع ہو گیا, اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. جو یو این او کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ یو این او کردار ادا نہیں کر رہا, اور امریکہ بہادر جو کچھ مظالم کرنے والے ممالک ہیں ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, کھلم کھلا ان کو اجازت دے رہا ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہو کے للکار رہا ہے. یہ ہم جو 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے, 2 ارب مسلمان جو ہے, دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے امام مسجد کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا, اور وہ اس کی جو تصویر ویڈیو یعنی کہ وائرل کی گئی وہ ایک اسرائیلی جھنڈا دکھایا گیا جس میں کہا گیا کہ جی وہ ایک اسرائیلی جھنڈے کے نیچے زیر تفتیش ہیں. تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کچھ ہنیہ اسماعیل کے ساتھ ہوا, جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اور جو کچھ فلسطین میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. دیگر کسی ملک کو کھل کر اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ممالک اپنی اپنی مفادات کی خاطر بیان بازی تو کرتے ہیں, جس طرح امریکہ بہادر آپ کے سامنے کھلم کھلا اس کی حمایت میں سامنے کھڑا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب ویسٹرن انٹرسٹ حاوی ہو جائے نا تو جو آپ کی پالیسی فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے بردر اسلام ممالک کے لیے حقوق کے لیے, وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ابھی دیکھیے آج دوسرا تیسرا دن ہے برطانیہ میں جس طرح مسلمانوں کے املاک کو, برطانیہ حالانکہ دنیا کا مہذب ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کی جو سوسائٹیز ہیں ان کی جو ویلیوز ہیں وہ بڑی ہائی ہیں, ان کے جو ہیومن رائٹس کے لیے ان کا جو ایک گراف ہے وہ اوپر ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی جو مسلمان ہیں ان کو نہ صرف ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی جو املاک ہے ان کو جلایا جا رہا ہے. دیکھیں نا دنیا اور اس پر بڑا احتجاج ہوا ہے. آج وزیر اعظم جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے گھر کے باہر جس طرح احتجاج ہوا, تو بہرحال بات تو ساری وہ آپ ٹھیک کریں کہ احتجاج کی حد تک رہ گئی ہے جس طرح ہمیں وہ اس لیے ہے نا. دیکھیں ہمارے مسلم ممالک کی فورن پالیسی ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک مشترکہ موقف کیسے اپنانا ہے. ہر ملک کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ اپنے اقتصادی معاملات میں الجھا ہوا ہے, وہ اپنے جو اکنامک پالیسی ہیں ان کو ٹو کر رہا ہے, وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. وہ یہ چیزیں نا کہیں ظلم زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ اتنی بڑی طاقت ہے, دنیا کی تیسری بڑی آبادی ہے ہم مسلم ممالک, لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک نا یہ طرفہ موقف ہے وہ نہیں ہے. ہمارے اپنے انٹرنل اختلافات ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں کہ یہاں ایک زمانہ تھا کہ جب تک اللہ ان کی مغفرت کرے نظامی صاحب مجید نظامی صاحب زندہ رہے تو ان کی جو اخبارات میں ہمیشہ کشمیر کا ذکر ہوتا تھا, وہ کشمیر کی بات کیا کرتے تھے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا اس میں سب سے پہلے جو خبر ہوتی تھی وہ جموں کشمیر کے حوالے سے آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی, سب سے پہلے یہی ہوتی تھی, اور پھر ایک خوبصورت سا ڈیڈیکیشن کے لیے گیت بھی ہوتا تھا. لیکن ایسا ایسا کشمیر کا جو حصہ ہے وہ گول ہوتا چلا گیا. آج ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے کوئی پرائورٹیز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. ہم کہتے تو ہم ضرور ہیں کہ یہ ہم اخلاقی طور پر ساتھ ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ہم دنیا کو جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر میں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان پر توجہ دلانے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیے جہاں بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی, میسو لیول پہ جینوسائیڈ ہوگا, کلنگ ہوگی, تو دنیا وہاں پر انسانی حقوق کو کیٹر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین پر غزہ کے حوالے سے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جن کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہاں انسانیت کا ان کا تعلق ضرور تھا, وہ نکلے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا جو مظالم ہیں ان کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں لینا چاہیے. ہمیں
بنیادی انسانی حقوق پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے حقوق العباد کی بات کی ہے، تو ہمیں حقوق العباد کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پھر ہماری منزلیں آسان ہو سکتی ہیں. لیکن ہم دیکھیں نا، پہلے آپ کو یاد ہوگا یونس بٹ صاحب کے ہمارے وفود جایا کرتے تھے جناب مختلف ممالک میں، اور وہ جا کر کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے باقاعدہ وہاں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں ڈائلاگ کرتے تھے اور باور کرتے، فلمیں دکھاتے تھے، فوٹو دکھاتے تھے، یہ کشمیر میں یہ مظالم ہو رہے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شاید قصہ پرینہ ہو گیا اور ہمارے پرانوں کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. اچھا ملک صاحب میرے ساتھ یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات صرف یہ ہے یونس بٹ صاحب کہ ابھی دیکھنا دنیا ہمیں سوال کرتی ہے کہ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جب ہمارے اپنے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو ہم کسی کے لیے کیا آواز اٹھا پائیں گے. ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ جو ہماری ماضی والی پالیسی 70s والی پالیسی تھی ہم اس پہ واپس چلے جائیں، اور جو ہمارے پارلیمانی جو گروپس ہیں ہم ان کو مہذب ممالک میں بھیجیں. وہ چاندے کی ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی. اچھا عبداللہ ملک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی گریز صاحب. جی السلام علیکم عبداللہ صاحب. جی گریز صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس پہ نہیں بول رہی، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا جو یونائٹڈ نیشنز نے وہ قرارداد پاس کی، یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں کامیاب ہو پاتی اپنے کیے ہوئے فیصلوں پہ، اور ان کو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کروا پاتی؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو فلسطین کے مسئلے پہ عالمی عدالت نے فیصلہ دیا کہ فوری طور پہ جنگ روکی جائے، لیکن اس کی بھی کوئی نہیں بات مانتا. جی قریش صاحب آپ کا کوشچن بڑے امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے یہاں لیفٹ کی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں یا ہمارے جو لبرل سیاسی جماعتیں تھیں، ان میں جو ونگز ہوا کرتے تھے وہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے بڑے لڑتے تھے، آواز بلند کرتے تھے خواتین کے رائٹ کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، کسانوں کے رائٹ کے لیے، لیبر کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ آہستہ آہستہ امریکیوں نے یہ جو NGOs بنا کے نا ہمارے ان لوگوں کو کرپٹ کر دیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے لاہور میں بھی مختلف ایسے گروپس ہیں جو NGOs میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. دیکھیں نا ایجنڈے پہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ جہاں سے انہیں پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کیسے بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے سچی سی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کے بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہو گئے ہیں، وہ اپنی اقتصادی لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں. اور جو امت مسلمہ کی ہوتی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی 2 اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک کنسنسس بنا تھا، ایک بینک، ایک فورن پالیسی اور تیل کی جو طاقت ہوگی اس کو استعمال کرنے کی. لیکن اس کے بعد کس طرح ایک ایک کر کے ہمارے جو پاپولر قیادت تھی ان کو سرپرستی سے مٹا دیا گیا. اس کے بعد تو اب دیکھیں نا امریکہ کیسے چاہے گا کہ وہ ایک طرف تو انڈیا کو اپنا لائق بناتا ہو اور دوسری طرف وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، یا یونائٹڈ نیشن میں کوئی ایسی قرارداد آتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے. ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہم نے کشمیر کے ایشو پہ چائنا کو اپنا ہم نوا ایسے نہیں بنایا اس طرح کہ ہمیں بنانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں نا خطے میں چائنا کا ایک وزن ہے، ویٹ ہے، ایک اہمیت ہے. ہمیں چائنا کے ساتھ جڑ جانا چاہیے تھا. اور چائنا کے آپ کو پتہ کہ لداخ والے وہ ایشو پہ انڈیا کے ساتھ اپنے ایک بارڈر پہ تھوڑی سی ٹینشن ماضی میں بھی رہی ہے بھی صحیح. اور ہمارے اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک ہیں. تو بدقسمتی سے ہماری فورن پالیسی کا رخ امریکہ کی طرف ہے اور امریکہ کا جھکاؤ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی طرف ہے. اب انڈیا کی دیکھیں نا جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی لبرل ہے. ان کے رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کیا ہے. اور جب ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے رشیا میں تو انہوں نے کہا تھا ہاں آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرتی. حالانکہ جب ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے چونکہ ہم پر پابندی عائد کرنے کی جو ہے دھمکی دے دی گئی تھی کہ آپ ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے. ایران بھی ہمارے ساتھ کشمیر پہ ایسے نہیں ہے. یعنی کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کھل کر اپنے
جتنے بھی جن کے ساتھ ہم بات کریں تو ہمیں بڑا وہاں سے شٹ اپ کال مل جاتی ہے، انڈیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتا ہے، جی اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی جو سیاسی کشیدگی ہے یا سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے ملک کو چلانے کے لیے یا کسی سے بات کرنے کے لیے۔ انڈیا کی ہٹ درمی دیکھیں، اب انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے ہیں وہ تو ڈھائی ہیں، انسانی اور بنیادی حقوق یا پرتشدد جو واقعات پیش آئے یا شہادتیں جو وہاں ہوئی ہیں اس پر تو وہ سراپا احتجاج ہے ہی ہیں۔ اب انڈیا پاکستانی علاقے مثلا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یا یہ ہمارا جو کرگل کا علاقہ ہے وہ بھی دعوے دار ہے کہ یہ علاقے بھی ہمارے ہیں۔ نہیں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہمارا ہے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اس طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں گرائے صاحب نے بڑا اچھا کوشچن کیا، دیکھیں ہمارے پرابلم کیا آ گئی ہے، ہمارے پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پچھلے ایرا میں انڈیا نے افغانستان میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور اتنے انہوں نے وہاں پر اپنے اسٹرانگ ہولڈ بنائے ہیں اور سیف ہیون بنائے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا یہ جو بارڈر ہے وہ ہمارا انسیف ہے۔ ہمارے معصوم جو شہری ہیں، ہمارے جو سیکورٹی کے پرسنل ہیں، روزانہ بیچارے شہید ہوتے ہیں، اور یہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں کوئی ریزسٹنس کا معاملہ پیش آئے گا، لیکن انڈیا نے کشمیر کا بدلہ ہمارے یہاں افغانستان میں انویسٹمنٹ کر کے ہم سے لی ہے، اور یہ ہماری فارن پالیسی کی ناکامی ہے۔ لیکن ہماری اپنی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی وہ کنسنسس نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ مسلم لیگ کا ایک بڑا واضح موقف ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف تھا کشمیر پہ۔ اب آپ دیکھیں نا افغانستان بھی انڈیا کی زبان بول رہا ہے، آپ ہنیا کا واقعہ دیکھ لیں، اسماعیل ہنیا کا، اس پہ انڈیا کے اور افغانستان کے بیان بازی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی بات وہ اسرائیل کے حق میں بھارت کر رہا ہے اور وہی بات جو ہے وہ افغانستان کر رہا ہے۔ دیکھا ہمارا تو بٹ صاحب یہ عالم ہے کہ ہم نے ہنیا کے معاملے پہ ایک دن اسٹیٹمنٹ دی ہے اور فورن آفس کی وہ سائٹ پہ رہی ہے، دوسرے دن ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے اور ہم نے وہ صرف وہ اسرائیل کی مذمت والا نکال دیا اور دہشت گردی والا ہم نے کہا کہ یہ نہیں دوسرے ممالک میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا اس قسم کے جو معاملات ہوں گے، لیکن اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ ایران کے ساتھ ہمارے کوئی ماضی میں کوئی تعلقات ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں رہے ہیں۔ اچھا اور ایران کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میرے خیال میں ملک صاحب یہ پرتشدد واقعات زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ سری لنکن میں پرتشدد واقعات کے بعد بالآخر وہاں کے صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا اب ہمارے لیے تازہ مثال جس طرح حسینہ واجد کو بالآخر ان لوگوں کو اپنے گھر ہی چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، وہاں کہاں جا کے پناہ لیتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لیٹسٹ مثال ہے کہ ایک ہفتہ پہلے تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں اس سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ ہر ایک کو دبا رہی تھی۔ بٹ صاحب ہم تو یہ مثال دیتے تھے کہ دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے الگ۔ اچھا ملک صاحب معافی چاہتے ہیں، آپ نا یہاں ایک بریک ہے چھوٹی سی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، آپ کے ساتھ گرائز صاحب بھی مزید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی گرائز صاحب آپ بھی سوال پوٹ اپ کر لیں، آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ گرائز صاحب ایک کو سوال کرنا چاہتے ہیں، جی گرائز صاحب کر لیں بات۔ ملک صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں بالکل کشمیر کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی فورم پہ نہیں ہو رہا، کسی جگہ پہ احتجاج نہیں ہو رہا، کسی جگہ پہ بات نہیں ہو رہی، UN تک میں بات نہیں ہو رہی، ہلکا سا کوئی بیان ہے جو جیسے آپ نے فرمایا۔ تو اس کی کیا مین ریزن ہے؟ نمبر 1۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ ان کی حکومت پچھلے عرصے سے میاں برادران کی چل رہی ہے تو اس میں جناب وہ اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک طرف تو وہاں پہ وہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کی بچیوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم تجارت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال یہ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے؟ بالکل ابھی آپ نے صحیح کہا گرایا صاحب، بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ آپ نہ صرف ابھی کی بات ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں جو پاکستان مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا اس کا یہ تھا کہ جو ہماری فارن پالیسی ہوگی وہ انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں گے۔ یہ تو سچی بات ہے، اور یہ اب یقیناً جب مسلم لیگ نون کی حکومت لمبے عرصے کے لیے رہی ہے اور یہ جب بھی آتے ہیں یہ کشمیر پہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما والا ایشو اٹھایا گیا تھا تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ریزائن کرنے جا رہے تھے، لیکن ایک لابی نے کہا تھا کہ نہیں وہ انڈین پرائم منسٹر
امریکیوں سے کہا کہ آپ کی مدد کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ریزن یہ ہے کہ نواز شریف چلا جائے گا تو کشمیر کا ایشو دوبارہ زندہ ہو جائے گا. دیکھیں اس قسم کے حالات ہیں. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری جو موجودہ پالیسی ہیں وہ کوئی اتنی پرو ایکٹیو کشمیر نہیں ہے. ہم تو صرف وہ جو یادگار دن ہیں ان تک رہ رہے ہیں, 5 فروری ہو, 5 اگست ہو, یا اور کوئی دن ہو, وہ ہم بھرپور انداز میں مناتے ہیں اور آزاد جموں کشمیر میں جا کر ان کی اسمبلی کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر پاکستان سے سرحدوں کے باہر ہمارا ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم نے کوئی یونائٹڈ نیشن میں جا کر, خان صاحب نے کی تھی تقریر, لیکن ہم نے ابھی تک OIC کا اجلاس نہیں بلوایا. ہم نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے متعلق جو سیکرٹری یونائٹڈ نیشن ان کو نہیں کہا. ہم نے چائنا کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ کو اس پہ موو کریں. تو یہ دیکھیے نا, وہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت یقیناً ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے جو نا وفود باقاعدہ جاتے تھے اور شام کو پاکستان ٹیلی ویژن میں خبر آتی تھی کہ آج پاکستان کا وفد کشمیر کے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے فلاں. اچھا, میں ملک صاحب معافی چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے بتایا ہمارا جو 9 بجے والا بلیٹن ہوتا تھا اس مین بلیٹن میں ہم PTV پہ جب ہوتا بڑا اس کو ہاں جی آدھے سے زیادہ ٹائم ہم جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو دیتے تھے. باقاعدہ ہماری کمیٹیاں ہوتی تھی, باقاعدہ ہمارے لوگ جاتے تھے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پرو کشمیر بہت کام ہو رہا تھا جو کہ اب بالکل نہیں رہا. ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں شاید ان کے کوئی مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ, یہ ان پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. بیان بازی کی حد تک جو ہے بیان بازی رہتی ہے. آج جو ہے وہ ISPR کی پریس کانفرنس ہے, DG ISPR نے جو کچھ کہا تو اس پہ بھی انہوں نے تذکرہ تو کیا ہے وہاں ہونے والے مظالم کا, لیکن یہ وہی بات ہوئی کہ پریس کانفرنس کی حد تک کی باتیں رہتی ہیں, کوئی ڈائریکشن طے نہیں کی جاتی, کوئی شٹ اپ کال نہیں دی جاتی. ہمارا موقف انتہائی کمزور ہے. آپ فلسطین کے واقعے پہ جس طرح بتا رہے تھے, فلسطین کے واقعے پہ ہمارا موقف بڑا کمزور ہے. ہماری حکومت نے کسی کو کھل کے احتجاج نہیں کرنے دیا. اگر کوئی جھنڈا لے کے اگر کوئی سڑک پر آ گیا تو لوگ باقاعدہ مقدمے درج ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ ایک تھنک ٹینک ہے, تو اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک گورنر کے سابق IG کو بلایا اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیا بات کروں, میری بیٹی نے فلسطین پہ ٹویٹ کیا ہے تو اس کو FIR نے نوٹس بھیج دیا. تو دیکھیں اب اس قسم کے حالات ہوں گے کہ آپ لوگوں کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے. پرسوں بھی میں ایک اجلاس میں بیٹھا تھا, کل بلکہ, تو وہ سینٹر مشتاق صاحب کی بیگم آئی تھی. تو میں نے کہا بات سنیں, اتنا فیئر ہے کہ لوگ فلسطین کے مظالم کو ہنیہ کی شہادت پر بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے اتنا ڈرا رکھا ہے. دیکھیں نا یہ پھر کیسے کم از کم دیکھیں نا, آپ کی فارن پالیسی ٹھیک ہے ہوگی پرو امریکہ, لیکن یہ کہ عوام کو خود آزادی ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں بنگلہ دیش کا ہمیں یہ سبق جو ہے نا اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کا سبق سیکھنا چاہیے ہمیں. اس سے ہمیں جو ہے کرتے تھے کہ بنگلہ دیش اکانومی میں, ایک منٹ سر, بنگلہ دیش آگے ہر چیز میں حسینہ واجد 16 سالوں میں بنگلہ دیش کی اکانومی. اچھا معافی چاہتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے ملک کی معیشت کو بہتر کر دیا تھا. بات صرف یہ تھی کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر کے وہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی بس. لیکن اس کی تباہی کا باعث کیا بنا؟ اس کی تباہی کا باعث یہ بنا کہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی اس کو پابند سلاسل رکھا, ایسے ہی فاشسٹ بن گئی تھی, ڈکٹیٹر بن گئی تھی, اور پریس پہ پابندیاں لگا دی. جی وہاں ٹویٹر بند کر دیا, یوٹیوب, اب سب کچھ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور وہ آج اس کی جو ناکامیوں کا پیش خیم اس سے بڑا غرور تھا کہ بڑا وہ دعویٰ رکھتی تھی کہ جی میں نے جو بنگلہ دیش کو اکانومی کو ٹھیک کیا ہے, غریب ملک کو میں نے آج پاکستان سے آگے لے کے گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر آپ قدغن لگائیں گے, لوگوں کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کو دہشت گرد کہیں گے, تو پھر دیکھنا جب عوام نکلتے ہیں نا فرسر, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی اچھائیاں کیا ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کیا ایک اور سوال بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں یا ہمارے حق میں ہو رہا ہے. جی سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے اب دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں بھی جو ہے نا اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. جی جی ٹھیک ہے. ملک صاحب ایک اور سوال ہے میرا, تھوڑا سا میں اور آپ کے علم سے مستفید ہونا چاہوں گا اور اپنے ناظرین تک بھی وہ انفارمیشن پہنچانے میں ہمیں مدد ملے گی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں تو انہیں پولیٹیکل پارٹی کہتا ہی نہیں ہوں. مثلا نون لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے, تو یہ ایک آپ لمیٹڈ کمپنیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن پارٹی نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے مل کے
कैसे अपने मफादात की खातर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये इस मुल्क के ह्यूमन राइट्स जैसे इन्होंने ख़त्म किए हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो मैं आपके जो है तवज्जो जिस तरह ले जाना चाहता हूँ कि जमायत इस्लामी जिसने हर दौर में अपना रोल अदा किया है वो क्यों खामोश हो गई हैं जी। वो भी यानी अगर स्याह लफ्ज़ों से नून लीग का नाम लिखा जाएगा इस मुल्क की तबाही, जमहूरियत की तबाही और मुआशी जो बहरान इस मुल्क में आया हुआ उसकी मद में अगर उन लोगों का, उन जमातों का नाम स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा तो मैं तो कभी सोचता हूं कि मेरा ख्याल है कि जमायत इस्लामी की जो खामोशी है, हाँ जी, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे फ़लस्तीन का मामला, हल्की सी बात करनी और हल्की सी कोई जलसा जुलूस कर लेना, और फिर जो जमहूरियत का जब कत्ल हो रहा था, जब जमहूरियत दफन हो रही थी, जब आम 25 करोड़ लोगों का मैंडेट चोरी हो गया था, तो उस वक्त ये जमायत इस्लामी खामोश क्यों बैठी थी? देखो ना, आप सही कह रहे हैं कि ये मुनाफाना पॉलिसी होती है। देखे गोश्त लो की जो पॉलिसी होती है ना सर, गोश्त लो की, वो कभी भी कामयाबी के रास्तों पर नहीं चलती। जमात इस्लामी के आप देखें 11वां दिन हो गया वो बैठे हुए हैं। भाई ये तो एक दिन का काम है, आप निकलें और जो कंसर्न इदारे, दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए कि उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जा रही, पता है कि इनका कितना वोटर बैंक है, ये क्या कर सकते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो मैदान में सियासी अहमियत है वो खत्म करके रख दी है। यही वजह है ना ये जो अब आप देखें उन पे बात नहीं करते। सर आज की बात है ना, आज को देखें कि आज ढाका की तरफ 4-5 लाख लोग रवाना हुए हैं जनाब। तो उन्होंने कहा 45 मिनट में आप रिजाइन कर दें। भाई अगर आप सच्चे हैं, आप वाकई आप ठीक हैं और आपकी आवाज तवाना है तो लोग 11 दिनों में तो 11 लाख लोग आपके साथ होने चाहिए पूरे मुल्क में, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं, रोटियां खा रहे हैं, बैठे हैं सड़क पे, शाम को वो जाके और करते हैं। यानी कि इतने पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, 300 के करीब वहाँ अमवात हो गई हैं, लेकिन उन लोगों का जज्बा जो है फिर भी हम उनको दाद देते हैं। बट सर जो गुराया साहब बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी अहम बात है, बड़ी सियासी बात है। वो ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये कभी अवाम की ताकत पे यकीन रखती थी। अब इन्हें पता है कि जी लॉबिंग है, अगर हमें अमेरिका ने लाना है या हमें चाइना ने लाना है तो अवाम की क्या वक़्त है, या हमें इस्टेब्लिशमेंट ने लाना है। तो आपने देखा होगा कि देखें लोग बेचारे क्या कर सकते हैं। अब लोग फियर के मारे 8 फरवरी को निकले हैं और जब उनका वोट निकला था किसी और के पड़ले में चला गया। तो ये चीजें होती है, ये फिर मायूसी फैलती है। जब मायूसी फैलती है तो एनार्की फैलती है। अब देखो ना बांग्लादेश में क्या था, ये जो जितने भी बच्चे थे ये लीडरलेस थे, इनके पीछे कोई लीडर तो नहीं था। या आप कहें कि इनको कोई अपोजिशन की पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, नहीं, ये सारे स्टूडेंट तलबा की स्लोगन पे निकले होते। जी ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ भी मुझे लगता है एक दिन ना लोग निकल पड़ेंगे। नहीं, अब आहिस्ता लोगों के अंदर वो फियर खत्म होता जा रहा है। आप देखें कि कल की बात है, अभी लाहौर में एक जो है मोटरसाइकिल रैली निकली है, ज़मान पार्क तक गई है और लोगों ने हाथ में पीटीए के झंडे उठाए हुए थे। ये फियर आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और सर बात सुने ना, आप भी और मैं भी उस दिन निकलेंगे जब मेरे और आपके घर में भी ना जो खाने वाला स्टॉक खत्म हो जाएगा। अभी लोगों को पास अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, कभी टीवी बेच आते हैं, कोई फ्रिज बेच आता है, कुछ और चीज, कोई बालियां बेच आता है। तब जब ये अपनी इज्जत पे पड़ेगी ना, पेट पे पड़ेगी, तो फिर वो रिश्ते नाते कानून फिर कोई नहीं देखता। और ये वक्त आने वाला है, फिर लोग मेरे और आपकी मोटरसाइकिलें गाड़ियां छीन लिया करेंगे। तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। तो जो गुराया साहब बात कह रहे हैं, अब सियासी जमातों को कंसीडर करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, मैंने देखा है कि जो कश्मीरियों के साथ हैं तो कश्मीरियों का साथ दें। अल्लाह ना करे कि करते करते वो जो ना वो कहते ना फड़ियों ਨੂੰ ਛੱਡ के ਤੇ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ कश्मीरी भी कहन ऐसी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुछ नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, आपने देखा कि वहाँ अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने भी उन्हें वोट दिए हैं। तो वो लग रहा है कि शायद कश्मीरियों के लिए कभी उन्हें हुकूमत मिले, कोई काम कर सकें, उनसे तवक्कुआत बांधी जा रही हैं। फ़िलहाल तो वो अपोजिशन में हैं, कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमानों के पास गए हैं और मुसलमानों की अक्सरियत ने उन्हें वोट दिए हैं। सर देखे ना पूरी गुराया साहब माशाल्लाह, और आप दोनों पंजे हुए हमारे एनालिस्ट हैं, चीज़ों की नबत पे हाथ रखते। देखिए दुनिया में जहाँ भी तब्दीलियाँ आ रही है ना, जिन लोगों ने
فاشسٹ قوتوں کو ساتھ دیا ہے وہ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. مثلاً جہاں 2-3 الیکشن ہوئے ہیں, اب انڈیا میں مودی کا راج تھا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی 2 ٹرم ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومت کی, اور وہ کہتا اب کی بار 400 پار, اور وہ انڈیا کو واقعی کہاں لے کے گیا. مانا جائے خطے میں کہ وہ چائنا کی اکانومی کے برابر لے آیا ہے, اور کی آئی ٹی کا جو سپورٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن تھی اور انڈیا کا اپنا جو ایک لبرل چہرہ تھا وہ جب بدنما دھبے میں بدلا تو لوگوں نے ریئیکشن دیا. جی بالکل ریئیکشن دیا, اور اتحادی لوگوں کو ملا کے حکومت بنائی ہے, 100 سے زائد تو سیٹیں ہار گیا. کمزور حکومت ہے نا. اسی طرح جو ہوا ہے برٹش میں, ان کی جو فیورٹ حکومت پارٹی تھی وہ ہار گئی. اب جس طرح جو بائیڈن کو جان کے لالے ان کی پارٹی کے پڑے ہوئے ہیں, تو جی دیکھیں نا جہاں جہاں بھی جس طرح کینیڈا میں الیکشن ہونے والے ہیں وہ ٹروڈو کو وہ وقتہ پڑا ہوا ہے, تو تبدیلیاں تو آ رہی ہیں. مطلب کئی تبدیلیاں نہیں, ایران میں دیکھ لیں, برطانیہ میں دیکھ لیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پارٹیاں وہ جیتی ہیں. ہاں جی, وہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو جہاں جہاں بھی لوگ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں والے ممالک کی پشت بنائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں جو ہیومن انڈیکس ہے, ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے 164 نمبر پہ ہم چلے گئے, یعنی لوئسٹ ترین جو دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر رول آف لا ہے ہی نہیں, ہمارا شمار ان میں ہونے لگا ہے. اب ہمارا 1-2 صوبوں میں اتنی ایجنسی ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان 15 دن سے ہمارے سڑکیں بند پڑی ہیں, روڈ بند پڑے ہیں, لوگ پریشان ہیں. کے پی کے لوگ مشتعل ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم پہلے ایک صوبہ نہیں سنبھلتا, ہم دوسرے کو, ایسے ہی جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے. دیکھ نا سچ کی بات کہے تو لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں یہ آزادی اظہار کے جی یہ ایسے کرتے ہیں, یہ میڈیا کے لوگ ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے مفادات چھوڑ کر خوف خدا کریں, اگر پہلے اپنے لوگوں کا سوچیں, پھر کشمیریوں کے جو ہم نے وعدے بعید کر رکھے ہیں. دیکھنا خالی اب مجھے یہ دائیو آپ کو کہ ملک صاحب میری مدد کو آئیں گے, آپ میرے بیار پہ بالکل مستعد تیار بیٹھے ہوں اور گرایا صاحب انتظار کر رہے ہوں اور ملک صاحب پہنچے ہی نہ, تو پھر آپ کیا سوچیں گے. ہمارا تو سر یہی حال ہے کہ ہم بس اخلاقی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارے روزانہ درجنوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں. ہم ایک مذمتی بیان دے دیتے ہیں اور ان کے جو کیا کہتے ہیں سفیر کو بلا کر ایک یادداشت پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ملک صاحب کے جیسے یونس بٹ صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ راہل گاندھی آئے گا تو وہ کشمیریوں کی مدد کرے گا, تو وہ 2 ارب کے قریب جو مسلمان وہ کہاں سو گئے ہیں. ہاں جی, ایک بات. اور انڈیا کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ووٹ دینے سے وہ کشمیر کو اپنے اس کا حصہ, وہ ایک جس دن وہ راہل گاندھی جو وہ کرے گا دوسرے دن وہ اس کو باہر پھینک دیں گے, اٹھا کے باہر پھینکیں گے. جی ہاں جی, یہ ہم بولے ہوتے ہیں کہ اب ہم جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. بھائی ان کی اپنی مفادات ہوتے ہیں, ان کی پالیسی ہوتی ہے, وہ ان کو 50 سال کی پالیسی ہوتی ہے, ان کو ایک شخص کے پیچھے نہیں چلتی کتابیں. اور آج مجھے دیکھ کے ملک صاحب بڑا افسوس ہوا کہ سینٹ کے اندر سینیٹر صاحبان جو پیپل پارٹی کی تھیں, جیسے شیریں بی بی تھیں اور دوسری ایک تھیں, وہ تقریریں کر رہی ہیں غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر اور کشمیر کے اوپر, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی ایمان کی یہ سب سے کمزور جو ہے کنڈیشن ہے کہ جس میں بندہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو بات تو کر سکتا ہے, تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم وہ آخری سٹیج پہ ہیں. تو یہ اگر سینٹ میں بیٹھ کے بھی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر کب بات کریں گے, گریز صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کا ہے. عبداللہ ملک صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے بتایا کشمیر پہ کھل کے بات کی. گریز صاحب بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں UN سمیت جتنے بھی یعنی کہ ممالک ہیں جس میں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, انہیں اپنے مفادات کے لیے کوئی نہ کوئی اسلامی بلاک بنانا چاہیے. آج یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم اسماعیل ہنیہ کے قتل کو دیکھ لیں, ہم ہونے والے مظالم جو آج کشمیر کی بات کر رہے ہیں وہاں کے مظالم دیکھ لیں,
ہم فلسطین کے مظالم دیکھ لیں تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر کوئی اس طرح کی پالیسی طے کریں کہ OIC تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ 44 سے زائد ممالک ہیں، لیکن وہاں تو کسی کو کوئی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے کوئی انصاف ملتا نظر آ رہا ہے۔ اب ہمیں خود اس پر جو ہے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں ہونے والی ناانصافیوں کو، زیادتیوں کو بند کروایا جا سکے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اپنے میزبان یونس پاٹ اور جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔